بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے پروگرام کے ساتھ میں ہوں نسلا ملک۔ ناظرین، آج 15 اگست ہے اور آج بھارت کا یوم آزادی جسے پوری دنیا میں کشمیریوں نے یوم سیاہ کے طور پر منایا۔ اور کشمیری یوم سیاہ کیوں نہ منائیں؟ پچھلے 73 برسوں سے جو کچھ کشمیریوں کے ساتھ بھارتی سرکار کر رہی ہے، جس طریقے سے مظالم ان پر توڑے جا رہے ہیں اور جو کچھ ان کے ساتھ، ان کے بچوں کے ساتھ، خواتین کے ساتھ کیا جا رہا ہے، ان کی آواز کو دبانے کے لیے، ان کے حقوق سلب کرنے کے لیے، اس پہ دنیا کی خاموشی کے بعد آج کا احتجاج کشمیریوں کا حق تھا۔ پاکستانیوں نے بھی ان سے اظہار یکجہتی کیا اور انڈیا کو بتایا کہ پاکستان کشمیریوں کے ساتھ کھڑا ہے اور ان کے حقوق کے لیے پاکستان ہر موقع پہ، ہر محاذ پر اپنی آواز اٹھاتا رہے گا۔ ان 73 برسوں میں جو کچھ ہوا کشمیریوں کے ساتھ، پوری دنیا اس سے آگاہ تو ضرور ہے، لیکن خاموش تماشائی بنی ہوئی نظر آتی ہے۔ دنیا کی وہ طاقتیں جو اپنے آپ کو انصاف پر مبنی معاشرہ کہتی ہیں، انہیں بھی یہ مظالم نظر نہیں آتے، لیکن کشمیری آج بھی پوری دنیا کے اندر سڑکوں پر تھے، یوم سیاہ مناتے ہوئے اور کتبے لہراتے ہوئے، اور دنیا کو یہ باور کرا رہے تھے کہ جب تک ان کا آخری بچہ بھی کشمیری موجود ہے، وہ بھارتی حکام کی اس غنڈہ گردی کو، اس مظالم کو برداشت نہیں کرے گا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ دنیا کا نقشہ تبدیل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اگر ہم بات کریں اپنے خطے کی، اپنے ریجن کی، کشمیر کی سے بڑھ کے آگے فلسطین کی بات بھی کریں، تو آپ کو کہیں نہ کہیں نظر آتا ہے کہ آوازیں اب اس قسم کی بھی اٹھنا شروع ہو گئی ہیں کہ اسرائیل کو بھی تسلیم کر لیا جائے۔ وہ ممالک، عرب ممالک جن کے ہاں سے یہ آوازیں زیادہ اٹھتی تھی، اب شاید کھل کر باتیں سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں۔ یو اے کی تعلقات کی بحالی کے بعد کئی اور عرب ممالک بھی لچک کا مظاہرہ کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، اور جو فلسطینی بچے آج اپنی آزادی اور جدوجہد کی جنگ لڑ رہے ہیں، اب ان کا مستقبل کیا ہوگا، یہ بھی ایک بڑا اہم سوال ہے۔ لیکن اگر آپ دنیا کے حالات کو دیکھیں، دنیا کے پورے نقشے کو اپنے سامنے رکھیں، تو آپ کو نظر آتا ہے کہ کہیں نہ کہیں اب اس وقت جو دنیا جس طرح بڑھتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، ری الائنمنٹ ہوتی ہوئی دنیا نظر آ رہی ہے آپ کو۔ بعض ممالک، بعض نئے دھڑے، بعض نئے گروپ سامنے آ رہے ہیں، جس کی وجہ سے ایک معاشی مفادات شاید سب سے بڑھ کے لوگوں کے راستے میں آڑے آ چکے ہیں۔ اب ان حالات میں پاکستان جو ایک بہت بڑا فلسطینیوں کا، کشمیریوں کا پشتی باندھ رہا ہے، اس کے لیے ایک بڑا کڑا امتحان بھی ہوگا۔ ایک طرف عرب ممالک ہوں گے، ایک طرف عالمی طاقتیں ہوں گی، ایک طرف چین ہوگا، ایک طرف ہندوستان کا پاکستان کے خلاف سازشیں ہوں گی، اور پھر پاکستان کی خارجہ پالیسی کن مشکلات کا دوچار ہوگی، یہ بھی آج کے پروگرام کا موضوع ہوگا۔ اور دوسری طرف کشمیر پہ اس وقت حکومت بار بار یہ کہتی دکھائی دیتی ہے، اور خاص طور پہ اگر ہم وزیر اعظم عمران خان صاحب کی بات کریں تو وہ کہتے ہیں کہ وہ کشمیریوں کے سفیر بن کر نکلے ہیں، اور ان کے سلامتی کونسل میں جو ان کی اسپیچ ہوئی یونائیٹڈ نیشن میں، اس کو بڑا سراہا بھی گیا۔ اس پہ بڑی پی ٹی آئی نے یہ کہا کہ کشمیر کا مقدمہ جو اس حکومت نے لڑا ہے، شاید کسی حکومت نے لڑا۔ لیکن آج شیر مزاری جو وفاقی وزیر ہیں، ان کا ایک یہ کہنا کہ اگر وزیر اعظم نے جو بیانیہ آگے بڑھایا تھا، اس کو دفتر خارجہ آگے بڑھاتی تو کشمیر کے پہ کافی حد تک ہمیں دنیا کی سپورٹ مل چکی ہوتی۔ گویا اپنی حکومت اپنے وزیر خارجہ کے خلاف آج وفاقی وزیر تنقید کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ شہر کراچی، جس پہ کافی دنوں سے بحث مباحثہ ہو رہا ہے کہ کراچی کا سٹیٹس کیا تبدیل کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، کیا وفاقی حکومت کراچی پر قبضہ کرنا چاہتی ہے؟ پیپلز پارٹی مسلسل بیان بازی کر رہی ہے اور کہتی ہے کہ کراچی ہم سے چھیننے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، جس کی اجازت ہرگز نہیں دیں گے۔ کیا واقعی وفاقی حکومت کراچی کا سٹیٹس تبدیل کرنا چاہتی ہے؟ اس حوالے سے جو کوششیں کی جا رہی ہیں وہ کامیاب بھی ہو سکیں گی، یا محض پیپلز پارٹی کی حکومت کو پریشر میں لانا یا دباؤ میں لانا ایک مقصد ہو سکتا ہے؟ یہ بھی آج کے پروگرام کا موضوع ہے۔ میرے ساتھ موجود ہیں بڑے معزز مہمان، شاندانہ گلزار خان صاحبہ، رکن قومی اسمبلی ہیں پاکستان تحریک انصاف سے۔ شاندانہ صاحبہ، آپ کا بہت شکریہ پروگرام میں وقت دینے کا۔ نہال ہاشمی صاحب کراچی سے مسلم لیگ نواز کے رہنما ہیں، سینئر رہنما ہیں مسلم لیگ نواز کے۔ کراچی کی سیاست کو، کراچی میں پلے بڑے، بخوبی جانتے ہیں کہ کراچی شہر کی سیاست ملکی سیاست میں کتنا اہم کردار ادا کرتی ہے۔ ان کے ساتھ ساتھ پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما سینیٹر عاجز دھامرا صاحب، سندھ حکومت ہے ان کی پیپلز پارٹی کی، وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آپ تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ۔ شاندانہ گلزار صاحبہ، اگر پروگرام کا آغاز میں آپ سے کروں، اس قسم کے صورتحال میں جب کشمیری جو ہیں وہ اپنے حقوق کے لیے، اپنے آواز اٹھانے کے لیے یوم سیاہ منا رہے ہیں، اگرچہ ہم نے بھی یوم سیاہ ضرور منایا، لیکن ایک وفاقی وزیر کی طرف سے یہ کہا جانا کہ عمران خان صاحب نے جو بیانیہ لے کے کشمیر کا آگے چلے تھے، اب دفتر خارجہ ان کی امیدوں پر پورا نہیں اتر رہا، یہ تو سیدھا سیدھا عدم اعتماد ہے وزیر خارجہ کے اوپر۔ شکریہ
میں معذرت کے ساتھ یہ کہوں گی جی کہ اگر ہم باقی جمہوریت ہیں تو ہم چاہے ایم این ایز ہو، ایم پی اوز ہو، سینیٹرز ہوں یا فارمر ممبرز آف پارلیمنٹ ہو، ہمیں اپنی رائے رکھنے کا حق ہے. اور پی ٹی آئی ہی نے یہ ٹریڈیشن رکھی ہے کہ ہم اپنی ہی پارٹی کے اندر ڈس اگریمنٹ کرتے ہیں، اور کبھی ہم نے اس کو چھپایا نہیں ہے. آپ نے فواد چودھری صاحب کے کچھ ریمارک سنے ہوں گے ترین صاحب کے بارے میں ایک دو ہفتے پہلے. جو پارٹی کی سٹانس نہیں تھی وہ ان کی سٹانس تھی. اسی طرح یہ نہ وزیر اعظم کی سٹانس ہے، نہ فارن آفس کی، اور نہ پی ٹی آئی کی. شرین مزاری صاحبہ کی اپنی سٹانس ہے. وہ بہت عرصے سے سیکیورٹی پہ کام کرتی رہی ہیں پی ی آئی جوائن کرنے سے پہلے بھی، اور ہو سکتا ہے کہ کشمیر پہ ان کا سیاسی نظریہ ہم سے مختلف ہو. وہ بالکل ہماری پارٹی کا حصہ ہے، ان کا فل حق ہے تنقید کرنے کا. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو سکسیسز یا جو جیت ہوئی ہے حکومت پاکستان کو وہ مزاری صاحبہ کے سٹیٹمنٹ سے ختم ہو سکتی ہے. میں اس کی دو آپ کو ایگزامپلز دے دیتی ہوں جو انٹرنیشنل ڈیولپمنٹس ہیں. آپ کو یاد ہے کہ مسئلہ کشمیر کو انڈیا نے اس طرح سپن دیا، ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ جی یہ انٹرنل ایشو ہے اور یہ ٹیررزم یعنی دہشت گردی کا ہے. اور آپ کو پتہ ہے اکثر انڈین موویز میں، شکر ہے بالی ووڈ تو بند ہو گیا پاکستان میں، اس کو آتنکواد بولتے تھے. آزادی والے لوگ نہیں کہتے تھے جو آزادی مانگنا چاہتے ہیں، کیونکہ وہ جب انڈیا کی سٹرگل برٹن کے خلاف دکھاتے ہیں تو وہ تو کہتے ہیں جی کلونین ماسٹرز تھے، لیکن ہم اس کے حقیقی مالکان ہیں. اس لیے پہلی دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا 2019 میں دنیا میں، اور دنیا کی بڑی بڑی جو طاقتیں ہیں، یورپین یونین، انہوں نے اپنا ریوائز کیا کہ نہیں جی یہ ٹیررزم ایشو نہیں، یہ ہیومن رائٹس ایشو ہے. اور ایمنیسٹی انٹرنیشنل، ہیومن رائٹس واچ، یہ وہ ادارے ہیں جو کب سے دیکھ رہے ہیں، جینوسائیڈ واچ جو کشمیر کے حالات دیکھ رہے ہیں. پہلی دفعہ انہوں نے رپورٹیں ریلیز کی جو 20 سال کی لکھی ہوئی تھی. یہ رپورٹیں پہلے کیوں نہیں کھولی انہوں نے؟ دنیا میں ایک شفٹ آ گیا ہے کشمیر کی طرف. اور جب وزیر اعظم نے 2019 اکتوبر میں اعلانیہ کیا یونائٹڈ نیشنز میں اسلاموفوبیا کا، کشمیر کی کلائمیٹ چینج کی بات کی، یہ دنیا کے سامنے آ گئی بات. اور پھر جب کوالالمپور کا جب کے ایل سمٹ آیا، یہ ساری باتیں اس میں ہوئی کہ کشمیر کوئی آپ کا اندرونی معاملہ نہیں ہے، کشمیر کوئی آپ کا ٹیررزم کا معاملہ نہیں ہے. تو یہ حکومت، اور اس کا سب سے بڑا ثبوت جو ہم نے دیا ہے آج سے 5-6 دن پہلے، کہ جس پہ ہم نے او آئی سی جو ڈیلے کر رہی تھی، کاؤنسل آف منسٹرز، فارن منسٹرز کی میٹنگ 58 یونائٹڈ نیشنز کے بعد، اقوام متحدہ کے بعد، او آئی سی ہی سب سے بڑا اس طرح کا انٹرا گورنمنٹل ادارہ ہے. کیونکہ سعودی اور یہ دیگر عرب ممالک اس کو ڈیلے کر رہے تھے انڈیا کے کہنے پہ، جو انڈیا کا وہاں کوئی کام نہیں ہے او آئی سی میں. پاکستان نے اب سٹیٹمنٹ دے دی ہے کہ اب ہم اور جگہ دیکھیں گے. اگر 72 سال میں او آئی سی 73 اگر ہماری او آئی سی مدد نہیں کر پائی ہے تو انف از انف. دیکھیں ہر ملک نے اپنا فائدہ دیکھنا ہے. پاکستان بے شک سعودی کا بھائی ہے، دوست ہے، اور ہمیشہ ہم کلوز رہیں گے، لیکن کشمیری خون، کشمیری مائیں، کشمیری بچے کب تک اس دوستی کی قیمت دیتے رہیں گے؟ ٹھیک ہے. لیکن شاندانہ گلزار صاحب، اگر ہم بات کریں، آپ نے وزیر اعظم صاحب کی سپیچ کی بات کی، اس وقت ایک ایسا ماحول بنا تھا، امریکی پریزیڈنٹ کی طرف سے بھی کہا گیا کہ وہ ثالثی ادا کرنے کو تیار ہیں. لیکن جب اس وقت جب خطے کے اندر ری الائنمنٹ ہوتی ہے، ہمیں نظر آتی ہے یو اے ای کا تسلیم کرنا اسرائیل کو، پھر اور عرب ممالک کا یہ کہنا کہ اسرائیل کے حوالے سے تعلقات بہتر کیے جا سکتے ہیں. اس کے بعد شفٹ پالیسی کر جائے گی، خاص طور پہ امریکہ اور سپر طاقتیں ہیں، اور پھر یہ مڈل ایسٹ آپ کا ہے. ان حالات میں پاکستان کے لیے کتنا مشکل ہوگا؟ اب پاکستان کے اوپر دباؤ تو ہوگا کہ اگر وہ کشمیر پہ ہماری سپورٹ کرنا چاہتے ہیں، ہمارے ساتھ امریکی ثالثی ادا کرنا چاہتے ہیں، تو ان کا اس ریجن کے اندر خاص طور پہ مڈل ایسٹ میں جو انٹرسٹ ہے وہ پاکستان سے منوایا جائے گا. دیکھیں رسول اللہ صاحب، یہ بہت مشکل کویسچن ہے اور ڈیپ کویسچن ہے، لیکن میں اپنی انڈرسٹینڈنگ آپ کو بتاتی ہوں. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ پی ٹی آئی کی انڈرسٹینڈنگ ہے، یہ میری انڈرسٹینڈنگ ہے. دیکھیں پشتو میں ہماری ضرور مسئلہ ہے، اردو میں بھی ہوگی، کہ جب اونٹوں سے دوستی کرتے ہو تو اپنے گھر کے دروازے اونچے کرنے پڑتے ہیں. یا پاکستان ایک باغیرت اور باحوصلہ ملک ہوگا اور اپنی دنیا میں اپنی جگہ ڈھونڈے گا اور اپنے ہی جھنڈے دنیا میں گاڑے گا، یا پاکستان غلاموں کی طرح رہ گیا، انڈیا کا بھی غلام، امریکہ کا بھی غلام. یہ نہیں ہو سکتا. اور یہ تو وزیر اعظم نے پہلے دن کہہ دیا تھا کہ ہم ہائرڈ گن کسی کی نہیں ہے، کسی کی بندوقیں، کسی کی توپیں ہم نہیں بن سکتے. ہم ایک خود مختار عزت دار ملک ہیں. اب آپ دیکھیں ترکی نے آج کیا کہا. دو ترکی نے انٹرسٹنگ باتیں کی. ایک بڑی بات کی، ایک چھوٹی چھوٹی سب نے نظر انداز کر دیا. بڑی بات انہوں نے یہ کہی کہ جو اسرائیل کے ساتھ اکارڈ کیا ہے فل ریکگنیشن کا یو اے ای نے، تو ہمیں اس پہ اعتراضات ہے اور ہم دیکھیں گے کہ ہم اس سے کیا کرتے ہیں. اس کی بنسبت جو پاکستان نے اسٹیٹمنٹ کی، فارن آفس شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا کہ ہم دیکھیں گے، کیونکہ فلسطین 2 اسٹیٹ 2 نیشن تھیوری، جس طرح ہم چاہتے ہیں کشمیر کا پرابلم مسئلہ حل، اس طرح فلسطین کا بھی ہم چاہتے ہیں، اور یہ دونوں ہمارے لیے ایک ہی مسئلہ ہیں.
کہ کسی کی زمین، کسی کی خود مختاری ان سے چھین لی گئی ہو. اس سے بڑا ملک لے لے، مالدار ملک لے لے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ دنیا میں لاٹھی چلے گی. تو ہم دیکھیں گے وی ول وے آر آپشنز. ترکی نے تو کھل اعلان جنگ کر دیا، لیکن ترکی نے جو آج ایک اور بات کہی، ترکی نے یہ کہا کہ ہم لبنان میں جو بیروت میں دھماکہ ہوا، ہم لبنان کی پوری پورٹ بنانے کو تیار ہیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ جو ساری دنیا میں انگریزوں نے، یہ میں معذرت کے ساتھ کہہ رہی ہوں، شیعہ سنی ایک ڈیوائیڈ بنایا ہوا تھا کہ اہل تشیع، اہل سنہ، یہ اب وہ ترکی اس کو ختم کرے گا. اور یہ چیز عالم اسلام کے لیے سب سے ضروری چیز ہے کہ اگر آپ اہل تشیع کو جس طرح آپ دیکھتے ہیں، جیسے ان کو کفار کہا جاتا ہے نعوذ باللہ، آپ اپنے مسلمان بھائیوں کو مسلمان کریں. ان کی عبادت سورہ کافرون میں لکھا ہے کہ تم پہ تمہاری عبادت، مجھ پہ میرا دین، جیسے بھی کرتے ہو. تو انشاءاللہ اس سے آپ دیکھیں گے کہ پاکستان اس ایریا میں اب ذرا آزاد ہوگا. آپ کو یاد ہوگا یہ آخری بات اس چیز پہ کہ 1960s میں امریکہ نے پاکستان کا ایک معاہدہ روکا تھا، RCD تھا، ایران ترکی پاکستان، ایک موٹر وے بننی تھی. وہ کیوں روکی؟ وہ اس لیے روکی کہ اگر ایران، ترکی اور پاکستان، ایک سیکولر ملک، ایک سنی باین لارج ملک اور ایک شیعہ ملک، اگر ہم تینوں میں یہ بن جاتی ہیں، ٹریڈ روٹس، تجارت ہو جاتی ہے، تو ویسٹرن دنیا کدھر جاتی؟ ہمارا وہ RCD تباہ برباد کر کے ہم ادھر پیچھے رہ گئے، وہ لوگ آگے بڑھ گئے. تو یہ ساری اسٹریٹجک آپ کو کنسیڈریشن دماغ میں رکھنی پڑے گی جب آگے سوچیں گے. بالکل. نہال ہاشمی صاحب، یہ ساری چیزیں اپوزیشن کو نظر کیوں نہیں آتی؟ اگر ہم خاص طور پہ بات کریں مسلم لیگ نواز کی، آپ کی جماعت کی، اگر اس اسٹریٹجی پہ اس وقت حکومت عمل درآمد کر رہی ہے، آزاد اور خود مختار ملک بنانا چاہتی ہے، اور پاکستان یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنی مرضی کے مطابق، اپنی امنگوں کے مطابق دنیا کے ساتھ چلے، یہ چیزیں آپ کو نظر کیوں نہیں آتی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نصر اللہ صاحب، بہت شکریہ کہ آپ نے موقع دیا. دیکھیے، دنیا میں دو قوتیں ہیں، ایک ظالم، دوسری مظلوم، ایک قابض، دوسرے مفتوحہ. ہم کیا قابضوں کے ساتھ ملیں، ان کے ہامے ہاں ملائیں؟ کیا ہم ظالموں کے ساتھ ملیں؟ ظالموں میں امریکنز، اسرائیلی اور انڈینز ہیں. یہ سارے لوگوں کے ملکوں پہ قابض ہو رہے ہیں، ظلمت کرتے ہیں، اور جب وہاں پہ لوگ مرتے ہیں، وہاں پہ انفراسٹرکچر تباہ ہوتا ہے، تو کہتے ہیں یہ کولیٹرل ڈیمیج ہے. تو ہمیں، اور دوسری بات، ہمیں کوئی ادھر ادھر نہیں دیکھنا ہے. معاشی ایک طرف رکھیں معیشت کو، ہم بھوکے بھی رہ سکتے ہیں، مگر ہمارے بابا قوم محمد علی جناح نے جو فلسطین کے بارے میں بات کی تھی، ہمارا نصب العین وہی ہونا چاہیے. دوسرا یہ ہے کہ ہم فلسطین کی بات نہیں کرتے ہیں، ہم بیت المقدس کی بات کرتے ہیں. بیت مانے گھر، مقدس مانے جگہ، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس سے ہی معراج پہ گئے تھے. تو ہمارے لیے بیت المقدس بہت اہم ہے. یہ بات کسی زمین کی نہیں ہے، یہ بات ایک نظریہ کی، یہ بات ہماری اساس کی ہے، یہ بات ہماری ضمیر کی ہے. تو ہمیں اس میں بڑا دو ٹوک بات کرنی چاہیے، ہم اس میں لیت و لار سے کام نہیں لینا چاہیے. جہاں تک رہ گیا کشمیر کا، آپ نے انٹرو میں بہت اچھی بات کی کہ انہوں نے آج یوم سیاہ منایا، اور یہ ان کو منانا بھی چاہیے. اور انڈیا ایکسپوز ہوا ہے، میں سمجھتا ہوں یہ جو گزشتہ 5-6 سال گزرے ہیں جہاں پہ انہوں نے پیلٹ گنز کا استعمال کیا، برہان وانی جیسے نوجوان سامنے آئے اور اسے جو آئیڈینٹیفائی کیا اور انٹرنیشنل ریکوگنائز کیا محمد نواز شریف صاحب نے کروایا. اور دیکھیں، پاکستان کی ہر گورنمنٹ نے کچھ نہ کچھ کشمیر کے لیے ضرور کیا ہے، مگر بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے. کچھ نہ کچھ سے اب گزارا نہیں ہوتا، ہمیں بہت کچھ. جہاں تک یہ ثالثی ٹرمپ صاحب کی بات ہے، تو ٹرمپ صاحب اگر بہت زیادہ ثالثی کرنا چاہتے تھے یا ہمدرد تھے کشمیریوں کے، تو جس طرح سے اسرائیل کے پشت پہ کھڑے ہو کے وہ اس معاہدے کا اعلان کرتے ہیں، کاش کہ ٹرمپ صاحب یہ کہتے کہ کشمیر میں ہم استصحاب رائے کرواتے ہیں، ہم ان کو ووٹ ڈالنے کا حق دیتے ہیں، ہم انہیں ان کے اظہار رائے آزادی کا حق دیتے ہیں، تو شاید ہم بات کرتے ہیں، ہم سمجھتے کہ دنیا ایک ہے. دنیا ایک نہیں ہے، دنیا دو ہے، ایک ظالم ہے، ایک مظلوم ہے. تو ہمیں اپنی خارجہ پالیسی اپنے نصب العین کے مطابق بنانی چاہیے، جو قائد اعظم نے بتایا اس کے تحت بنانی چاہیے. اور ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہم بھی کبھی مفتوح تھے، ہم بھی آزاد ہوئے. اگر اس وقت کی قومیں، دیکھیے عرب اور عجم کی بات نہیں ہے، بات بیت المقدس کی ہے. عرب کہیں بھی چلے جائیں، عرب سے ہمارا کنسرن وہ نہیں ہے. ہمارا کنسرن ہے دین محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، ہمارا کنسرن ہے حریت سے، ہمارے کنسرن ہے مظلوموں سے، ہماری کنسرن ہے کہ ظالموں کے خلاف ہم اٹھ کے کھڑے ہوئے. رازق تو میرا رب ہے، رزق تو ہمارا اللہ دیتا ہے اور اللہ کی طرف سے ہی ہوتا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ محمد نواز آپ نے جو کہا کہ آپ نے اس طرح کی پالیسی کیوں نہیں بنائی، تو آپ کو یاد ہوگا سی پیک یہی تھا کہ جناب 1 روڈ 1 بیلٹ تھا، اور ہم چائنا سے ہوتے ہوئے پاکستان، افغانستان، ایران، ٹرکی تک ہم جا رہے تھے.
اور یہ ایک بہت ہی بڑا منصوبہ تھا اس ریجن کے لیے, ہمارے اقتصادیات کے لیے, ہماری بہت ساری چیزیں فارن آفس کے سکسس کے لیے. مگر میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ پارلیمنٹ کو اور تمام پولیٹیکل پارٹیز کو آن بورڈ لے کے چلیں گے تو قوم تقسیم ہو کے آگے نہیں بڑھ سکتی ہے, قوم ایک ہو کر کے آگے بڑھ سکتی ہے. اور یہ ذمہ داری موجودہ حکومت پہ کہ وہ تو قوم کو تقسیم نہ کریں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر ایشوز پہ تقسیم اگر کیا جاتا ہے تو پھر آپ اس طرح, اور پھر آپ دیکھیں گزشتہ دنوں کیا ہوا. 11 اگست جو ہمارے آزادی کا مہینہ تھا, اس دن آپ آزادی سلب کر رہے تھے, لوگوں پہ گولی لاٹھی برسایا جا رہا تھا, مریم نواز شریف پہ قاتلانہ حملہ کیا گیا, ان کے بلٹ پروف گاڑی پہ, مجھے لگتا ہے کہ آپ اگر اس کی فوٹیج بنا کے دیکھیں تو بلٹ پروف گاڑی پہ پتھر سے تو شیشے نہیں ٹوٹتے, وہاں پہ یقیناً کوئی سنائپر شوٹر ہوگا. یہ جوڈیشل انکوائری کی تقاضا کرتا ہے کہ اس پہ جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, میں اس طرف بھی آتا ہوں. عاجز دھابرا صاحب, جو بات کی نہال ہاشمی صاحب نے کہ ہر حکومت نے کشمیر کے لیے کچھ نہ کچھ اپنا حصہ ضرور ڈالا ہے. اگر موجودہ حکومت بھی اگر کشمیر کی آواز اٹھا رہی ہے, کشمیر کے بیانیے کو آگے بڑھا رہی ہے, پھر خاص طور پہ OIC جہاں ہم سمجھتے رہے ہیں کہ عرب ممالک کے سامنے بات کرنا ذرا مشکل ہے, وہاں بھی اگر حکومت کچھ اپنی بات کہہ رہی ہے اور کشمیر کے مسئلے کو پشت پر ڈالنے کی بجائے, ڈیلے کرنے کی بجائے اس کو آگے لانے کی بات کرتی ہے, OIC سے بھی تقاضا کرتی ہے, تو اس کو اپریشیٹ تو کیا جانا چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں ملک صاحب, پہلی بات تو آج 15 اگست ہے اور میں انڈیا کی جو آزادی انڈیا منا رہی ہے اپنا, میں اس پہ پرزور مذمت کرتا ہوں کہ آج کے دن جو جس طرح وہ کشمیری عوام کے اوپر ظلم و بربریت کا مظاہرہ کر رہی ہے, اور آج دنیا جو ہے وہ مظلوم کشمیریوں کی ایک آواز بنتی جا رہی ہے, جس طرح بننی چاہیے وہ نہیں بھی بن رہی. مگر دوسری جانب یہ جب بات کرتے ہیں کہ ایکسپوز ہوا ہے انڈیا, تو وہ ہم نے اس کو ایکسپوز کرنے کے بجائے انڈیا نے خود 5 اگست 2019 کا جو اقدام ہے, خاص طور پر اس سے پہلے جو مظالم کنٹینیو تھے, تو انڈیا اور مودی سرکار کی فاشسٹ ذہنیت نے, ظالمانہ ذہنیت نے اور ان کے ایکشن نے خود انڈیا کو دنیا کے سامنے ایکسپوز کیا ہے. تو وہ خود اپنے ظلم اور آمرانہ جو اقدام ہے اس کی وجہ سے بھی وہ ایکسپوز ہوا ہے. دوسری بات امپورٹنٹ جو ہے, دیکھیں کشمیر پیپلز پارٹی کا تو کلیئر کٹ موقف ہے کہ ہم کشمیری عوام کی رائے شماری پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں, کہ کشمیری عوام کو اپنی رائے شماری کا حق ملنا چاہیے, جس کی ڈیمانڈ میں وہ اتنی عظیم تر قربانیاں دیتے آ رہے ہیں. بات یہ ہے کہ خارجہ پالیسی کے حوالے سے آپ نے کہا, شیرین مزاری کا جو آپ نے ابھی ایک حوالہ دیا کلپ کا, کہ وہ کہہ رہی ہیں کہ اگر وزارت خارجہ پرائم منسٹر صاحب کی جو نیریٹو ہے اس کو آگے بڑھاتے تو بہت کچھ ہو جاتا. ہم تو سمجھتے ہیں ان کا کوئی نیریٹو ہے ہی نہیں ہے سچ کشمیر پہ. انہی کے دور میں انہوں نے کہا تھا کہ اللہ کرے کہ مودی جیت جائے, جی وہ دعا قبول ہو گئی, اور مودی نے کیا کیا. اس کے بعد ہم نے یہ کہا تھا, ہمارے پرائم منسٹر نے یہ کہا تھا, اور ہم نے اس کو سپورٹ کی تھی, کیونکہ کشمیر ایشو پہ ہم کوئی پولیٹیکل پوائنٹ اسکورنگ نہیں کرنا چاہتے اپنی انٹرا پالیٹکس پاکستان کی, کہ ہر ہفتے ہم باہر نکلیں گے اور انڈیا کو ایکسپوز کریں گے. 4 ہفتے جمعے کے دن آدھا گھنٹہ جو انہوں نے کہا تھا اگر ہم نکلتے تو میرے خیال میں بہت کام ہو چکا ہوتا. ایک ہی جمعہ جو پہلا ہم نے اعلان کیا, اس میں بھی آپ نے دیکھا کہ ان کی وزارت وزیر اطلاعات تھی, اب نہیں رہی, انہوں نے جھنڈا دینا چاہا کشمیر کا تو وہ پرائم منسٹر نے ہاتھ میں لینے سے اجتناب کیا. تو ایشو یہ ہے کہ ہمیں فیصلہ کرنا پڑے گا اب پاکستان کو, اور بڑی تیزی کے ساتھ فیصلہ کرنا پڑے گا. دوسرا ایک بلاک بننا جا رہا ہے دنیا میں, آپ کہاں پہ کھڑے ہوں گے, کس کے ساتھ کھڑے ہوں گے. اس کے لیے اب مثال کے طور پر OIC کی جب آپ نے بات کی تو آپ کو یاد ہوگا کہ پہل ہمارے پرائم منسٹر نے کی تھی, اور بڑے مطمئن نظر آتے ہیں, بڑے ان کے فالوور نظر آتے ہیں, خاص طور پر ملیشیا اور ٹرکی کے مہاتیر محمد اور طیب اردگان کے, کہ آپ ایک اجلاس کرائیں, ہم ضرور شرکت کریں گے. وقت سے پہلے ایک بات کر دی پرائم منسٹر صاحب نے, اور کیا ہوا, سعودی عرب کے پریشر کے بعد پرائم منسٹر وہاں پر نہیں گئے, اور دبکی حاصل ہونی پڑی ہمیں, شرمندگی حاصل کرنی پڑی ہمیں کہ ہم اس اجلاس میں کہہ کے بھی نہیں گئے. تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ موجودہ خارجہ پالیسی ہے پاکستان کی, وہ سچ اچھی نہیں ہے. ان کے اپنے وزراء جو ہیں اس پہ تنقید کر رہے ہیں. شیرین مزاری بے شک میری بہن کہے کہ جی ہمارے اندر جمہوریت ہے, ہم آزادانہ رائے رکھتے ہیں, تو جناب عالی یہ خارجہ پالیسی ہے, یہ آپ کی پارٹی کا معاملہ نہیں ہے, یہ پاکستان کی اپوزیشن کا معاملہ نہیں ہے, یہ خارجہ پالیسی کا ہے. تو اس لیے میرے خیال میں کہ گولڈ میز کانفرنس ہونی چاہیے, تمام پاکستان کے اسٹیک ہولڈرز کو بیٹھ کے یہ مشورہ کرنا چاہیے, کیونکہ
बड़ी तेजी के साथ हालात जो हैं इंटरनेशनल वो तब्दील हो रहे हैं, और हमारी एक स्पीच जो कश्मीर की है प्राइम मिनिस्टर की, उसको स्ट्रेन करके हम ये नहीं कह सकते कि कश्मीर पे हमारा बड़ा जबरदस्त नैरेटिव है या जो खारजा पॉलिसी है हमारी जबरदस्त और कामयाबी की तरफ जा रही है। ठीक है धामरा साहब, मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो इस पे बात करेंगे कि दुनिया के नक्शे में तब्दीलियां वाक़ई हो रही हैं और दुनिया के इस वक्त रीअलाइनमेंट हो रही है, तो इन हालात में क्या पाकिस्तान में एक सियासी अदम इस्तेकाम पाकिस्तान के लिए सूदमंद साबित हो सकता है? फिर अगर हम बात करते हैं कराची की, कराची शहर पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर और पाकिस्तान का माशी लिहाज से हब पाकिस्तान का, उसके हवाले से हर रोज़ एक नई क्यास राई की जाए और एक सूबाई हुकूमत और वफाकी हुकूमत के माबैन इस हद तक चपकश बढ़ जाए कि बयानबाजी से आगे बढ़ के चीज़ें कुछ दूर जाती हुई दिखाई दें, तो फिर इन हालात में एक पाकिस्तान के अंदर अगर अदम इस्तेहकाम रहेगा तो पाकिस्तान इस दुनिया के बदलते हुए हालात के मुताबिक कैसे चल सके? इस पर बात करते हैं आप शॉर्ट ब्रेक। पुरान में एक बार फिर खुश आमदेद शानदाना गुलजार साहबा, अगर मुल्क के अंदर सियासी अदम इस्तेहकाम होगा तो इन हालात में, जैसा कि आप भी बात कर रही हैं, निहाल हाशमी साहब बात कर रहे हैं, दामरा साहब ने कहा, इन हालात में अगर दुनिया के अंदर नक्शे तब्दील हो रहे हैं, दुनिया की रीअलाइनमेंट हो रही है, पाकिस्तान के लिए अपनी खारजा पॉलिसी को तरतीब देना कितना मुश्किल होगा? जो पाकिस्तान अपने मसाइल हल ना कर सके वो दुनिया के साथ कैसे चलेगा? सियासी अदम इस्तेहकाम किसकी जिम्मेदारी है? शुक्रिया नसरुल्लाह साहब। दो चीज़ें निहाल साहब ने कही, बहुत सारी बात उन्होंने की, लेकिन दो चीज़ों से मैं एग्री करती हूँ। एक तो उन्होंने कहा कि मरियम नवाज साहिबा पे जो पथराव हुआ है, अलजेड या उन पे अटैक हुआ है, इसकी इन्वेस्टिगेशन चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, आई एग्री। किसी भी, अगर आपने वो मुल्क बनना है, अगर नया पाकिस्तान आपने बनना है तो आपको उसकी इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी कि क्या हुआ। आपको देखा कि जहाज जब PIA का कराची में क्रैश हुआ था, उस पर कितनी बातें बनी, कितनी किस्म की बातें बनी, लेकिन जब इन्वेस्टिगेशन पता चला कि इट वाज पायलट एरर, ह्यूमन एरर, और वो भी होता है, और उन पायलट को अल्लाह बख्शे ने अपनी जान से उसकी कीमत अदा की, तो उसके बाद बात खत्म हो गई। अच्छा, इसी तरह इन्होंने पार्लियामान की बात की, कौम को नाक तकसीम करने की बात की, बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। इसके बरक्स अगर आप देख लें, अमेरिका में इस वक्त क्या हो रहा है, कोरोना आया हुआ है जो उनसे कंट्रोल नहीं हो रहा, वहाँ पे एक अफ्रीकन अमेरिकन शहरी को कत्ल करने पे, पुलिस ही कत्ल करने पे और पुलिस को ना मजम्मत करने पे अब सारे मुल्क में सख्त इंतशार छिड़ा हुआ है। उधर जो है अमेरिका कोशिश कर रहा है कि अफगानिस्तान से निकल आए, उधर वो कर रहा है कि मिडिल ईस्ट में, अब कहते तो ये है कि मिडिल ईस्ट में यानी कि अरब ममालिक में चाह रहे हैं कि अमन आए, कहने को ये है, बस देखते हैं क्या होता है। अच्छा, उधर OIC में एक शिफ्ट आ रही है और बहुत अरसे से आ रही है, आपको पता है कतर नाराज है, GCC से निकल गया, यमन एक मुसलमान मुल्क है, सीरिया मुसलमान मुल्क है, वहाँ पे भी अरबों में ही आपस में लड़ाई हो रही है, बहुत शदीद लड़ाई हो रही है, तो हम उससे बाहर थे और हमेशा रहे हैं। पाकिस्तान ने, इमरान खान साहब की हुकूमत ने, वज़ीर आज़म की हुकूमत ने ये शिफ्ट किया जब हम आए पाकिस्तान में। आपको पता है कि 5 साल हमारा फॉरेन मिनिस्टर नहीं था, हमारे एक एक्सपीरियंस्ड और 2 फॉरेन ऑफिस के, एक फातमी साहब और ठीक है सरदारी साहब, बहुत एक्सपीरियंस्ड हो, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट की पोजीशन, आपको फॉरेन मिनिस्टर नहीं था, तो थोड़ा सा पाकिस्तान की एक्सटर्नल पोजीशन को उससे नुकसान पहुंच जाए, क्योंकि ये नहीं हो सकता कि जी सिर्फ पाकिस्तान ठीक हो, ईरान एक अहले तशीम मुल्क आपसे नाराज हो जाए, अफगानिस्तान आपसे नाराज हो जाए, चले इंडिया तो आपको हमेशा से दुश्मन था, आबाई दुश्मन है, इस तरह आपसे सऊदी में नाराज हुई, तो वो जो सारे हमें नुकसानात हुए थे उस टाइम पे, जो भी रीजंस थे, होता रहता है ये मुल्कों की किस्मत में। जो अभी हो रहा है कि आपने अमेरिका की मैंने पोजीशन आपको क्यों बताई, जक्सटापोजिशन, हम अमेरिका की तरह डेवलप नहीं है, बट कोई भी दुनिया में मुल्क जो रेलेवेंट रहना चाहता है उसको स्टैंड लेना पड़ेगा। और मैं किस तरह आपको बताऊं, ये जो आपका कुआलालंपुर में समिट हो रहा है, जिसमें पाकिस्तान को दोबारा ना सिर्फ इनवाइट किया गया बट लीडरशिप का कहा गया है, ना हमसे मलेशिया नाराज है, ना तुर्की नाराज है, उनको ये बात अच्छी तरह से मालूम थी, वजीर आजम की अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी रिलेशनशिप है एर्दोआन साहब के साथ भी, मातिर साहब के साथ भी, सारा उनको पता था कि क्या हो रहा है। ये स्टेप वाइज करते हैं। आज जब अपनी काबे बदलते हैं ना, जब अमेरिका से मुड़ते हैं चीन की तरफ, उसमें स्टेप्स लेने होते हैं। ये तोप की तो वो नहीं है गोली कि आपने एक तरफ से उठा के दूसरी तरफ तान दी। BRI यानी कि जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है चीन का, जिसमें CPEC एक फ्लैगशिप उनका प्रोजेक्ट है, जो चीन 3 हफ्ते में तेल मंगाता है अरब ममालिक से, अब वो गवादर और खुंजराब के थ्रू ये सारा 24 घंटे से 36 घंटे में करेगा। चीन का चेहरा कैसे बदलेगा, थ्रू पाकिस्तान बदलेगा, ये सारी चीजें सबको पता है। ये कोई मिस्टेक नहीं है कि इजराइल से UAE ने दोस्ती कर ली, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है कि इंडिया और इजराइल सबसे अच्छे दोस्त हो गए हैं।
پاکستان کو اس وقت اپنی سلامتی کو دیکھنا ہے کہ ہماری بہتری میں کیا ہے. خطے کو ہم سیکنڈ نظر دیں گے, نظر ثانی, کیونکہ ووٹ ہمیں پاکستانیوں کا پڑتا ہے, اس قوم کا پڑتا ہے. اور ہم نے جب اوتھ لیا, ہم نے جو قسم کھائی ہے وہ اللہ کے نام سے پاکستان کے آئین پہ قسم کھائی ہے. تو یہ تمام چیزیں دماغ میں رکھ کے اب یہ دیکھیں, کوالالمپور سمٹ تھا, اب اس کے ہیڈز کون ہیں؟ ترکی, نان عرب, نان عجم, ایرانی, اجمی, قطاری, عربی, ملیشیا, چین کی طرف سے, اور پاکستان اس میں. ہم کسی ایک ڈیموگرافک میں فٹ نہیں ہوتے, اور یہ اس گروپنگ کی سب سے زبردست چیز ہے. OIC ہمیشہ عرب لیڈ تھا, یہ مسلم لیڈ ہوگا, اس میں بہت فرق ہے. لیکن اس لیے میں کہتی ہوں کہ جب اس طرح کیا دنیا ان میں تمام ایشوز پہ اگر ہمیں آل پارٹیز کانفرنس کی بات بھی ہو رہی ہے, خاص طور پہ کشمیر پہ بھی ہم اس وقت جس صورتحال سے دوچار ہیں, ہمیں تمام سیاسی جماعتوں کو اعتماد میں لینے کی ضرورت نہیں ہے؟ ایبسلیوٹلی. دیکھیں, ہر سیاسی جماعت میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اسٹیبل ہوتے ہیں, جو ایکسپیرینس ہوتے ہیں, جن کو پاکستان کی بہتری پتہ ہے. میں ان کو اعتزاز احسن, نوید قمر صاحب, اسی طرح رانا تنویر, بہت سارے ایسے لوگ ہیں ہر پارٹی میں کہ جو پاکستان فرسٹ, پاکستان کی سالمیت فرسٹ, اپنی پارٹی کو بھی پیچھے چھوڑ سکیں گے اگر وہ وقت آئے. تو مجھے اس پہ کوئی ڈر نہیں ہے, کوئی تقسیم نہیں ہے پارلیمان میں. ٹھیک ہے, ہم لڑائیاں کرتے رہیں گے, بھائی بہن آپس میں لڑتے ہیں, میاں بیوی لڑتے, یہ کیا بات ہوئی؟ پولیٹیکل پارٹیز کا تو کام یہ ہے کہ آپس میں لڑیں, اور جب ہم حکومت ہو, وہ اپوزیشن ہو, وہ تو تنقید کریں گے. ہمارا کام ہے کہ اس تنقید کو برداشت کریں. اگر وہ تنقید میں صداقت ہو تو اس کو لے کے چینج کرے اپنے اوپینین, اور اگر وہ تنقید برائے تنقید ہو تو اس کو سائڈ کے ہٹا کے ہم اپنا راستہ نہ روکیں. یہ حکومت کا کام ہے کہ اس کشتی کو آگے بڑھائے, اور مجھے اس میں کوئی شک نہیں کہ وزیر اعظم اس کو کریں گے, تمام پارٹیز کی مشاورت کے ساتھ کریں, کیونکہ ادروائز کوئی بھی سیاسی پارٹی اگر یہ کہے کہ جی میری پارٹی فرسٹ اور پاکستان سیکنڈ, وہ پارٹی تو پاکستان میں ختم ہو جائے گی. صرف ووٹ کی بات تو نہیں ہے, نظریے کی بات بھی تو ہے نا. تو مجھے کوئی فکر نہیں ہے, کوئی مسئلہ نہیں نظر آتا پاکستان کے لیے. ہاں, ہمیں چوکنا ہونا پڑے گا سوچ بچار سے, بھاری بھرکم سوچ سے کہ یہ ملک اگلے 50 سال بعد کیا ہوگا. ہم نے 5 سال کے لیے الیکشن کے لیے نہیں سوچنا, ہم نے 50 سال 100 سال کے لیے سوچنا ہے. بالکل. نہال ہاشمی صاحب, اگر اس قسم کا رویہ حکومت کی طرف سے آتا ہے تو اپوزیشن کی طرف سے بھی ایسا ہی رویہ آنا چاہیے. آپ آل پارٹیز کانفرنس کی باتیں کر رہے ہیں, اگرچہ اس پہ بھی بڑے سوالات اٹھتے ہیں کہ آل پارٹیز کانفرنس کے حوالے سے بھی مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی دور دور کھڑے ہیں. لیکن اگر ان صورتحال میں جب آپ چاہتے تھے کہ آپ کی حکومت اپنی مدت پوری کرے, آئینی مدت پوری کرے, پاکستان کے حالات کو بہتر کرے, عالمی سطح پہ جو پاکستان کو مشکلات ہیں اس کا مقابلہ کرے, تو ابھی سے آپ آل پارٹیز کانفرنس کی ضرورت کیوں محسوس کر رہے ہیں؟ کبھی احتجاج کی بات کرتے ہیں, کبھی اب 6 ماہ حکومت کو دینے کی بات کرتے ہیں. ملک صاحب دیکھیں, یہ جو آل پارٹیز کانفرنس ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اس کا بنیادی ایجنڈا جو ہے وہ ہوگا مہنگائی. ہم اقتدار میں ہیں اور یا حزب اختلاف میں, ہمیں عوام کی نمائندگی کرنی ہے ہر سطح پہ. اگر حکومت کے طرف سے ہم آنکھ بند کر لیں اور مہنگائی آسمان کو چھو رہی ہو اور لوگوں کی زندگی اجیرن ہو جائے تو یہ ممکن نہیں ہے. نمبر 2, ہم آنکھ بند کر لیں اور ہمارے ارد گرد اور ہمارے خارجہ پالیسی بالکل ہمیں ڈبو دے تو یہ ممکن نہیں ہے. ہم پارلیمنٹ میں ہیں, ہم سیاسی, اور خاص کر کے جو PMLN ہے, یہ تو پاکستان کی PML جو ہے, پاکستان مسلم لیگ, پاکستان کی خالق جماعت ہے. تو ہمیں سب سے زیادہ درد ہے, ہم نے اس ملک کے قیام میں اپنا حصہ ڈالا ہے, تو ہمیں اسے آگے بنانے میں اور بہتر کرنے بھی. دیکھیے, ہم نے ہمیشہ دستے بازو بڑھایا ہے دوستی کا, اور آئندہ بھی بڑھائیں گے پاکستان کے خاطر, عوام کے خاطر, اس خطے کے خاطر, امن کے خاطر. مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ ہماری لیڈرشپ اگر کسی جگہ باہر جاتی ہے تو اس کو آپ تشدد کا نشانہ اور قاتلانہ حملہ کا نشانہ بنائیں. وہ تو کیا دیا شاہنامہ گلزار صاحب نے, اس کی تحقیقات ہونی چاہیے. آپ کے مطالبے کو مان بھی لیا کہ جوڈیشل انکوائری کروا لیں. بے شک جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے. ہمارے کارکن, دیکھیے جمہوری دور میں کارکنوں کا حق ہوتا ہے, عوام کا حق ہوتا ہے کہ احتجاج کریں. اگر آج روٹی چینی مہنگی ہو گئی ہے, روٹی آٹا مہنگا ہو گیا, بجلی گیس پانی مہنگی ہو گئی, تو کیا یہ عوام اگر سڑکوں پہ آئے تو کیا آپ اس کو لاٹھی اور گولی ماریں گے؟ یہ تو نہیں ہو سکتا. تو ہم اگر ہو سکتا ہے ہمارے پیپلز پارٹی کے اختلافات ہو کہیں پہ, مگر بنیادی چیز ایک ہے کہ وہ ہم عوام کے لیے ہیں, ہم پاکستان کے لیے, پاکستان کی ترقی کے لیے. یہ دستے ہم نے بہت بار ہاتھ آگے بڑھایا ہے. ہم نے ہر جگہ جہاں پر بھی پاکستان کا مسئلہ آیا تو ہم نے ہاتھ آگے بڑھایا ہے, اور ہم نے کہا پاکستان فرسٹ, اور پاکستانی فرسٹ ہے. ہم پاکستان سے, پاکستان ہم سے ہے, پاکستان کے عوام سے پاکستان ہے, اور پاکستان سے پاکستان کی عوام اپنی شناخت کرتی ہے.
मगर हमारी जो जिम्मेदारी है सियासी, हमें उसे अदा करना है। आज जाबराना अगर निज़ाम होगा, जालमाना अगर निज़ाम होगा, हम अगर अपने मुल्क को पीछे की तरफ ढकेल रहे हो, इख्तलाफात हर पार्टी की एक दूसरे के साथ होती है, मगर इख्तलाफात के माने ये नहीं होता है कि आप हमसे हमारा जीने का हक ले लें, हम आप गद्दार बना दें, हमें आप काफिर बना दें, हमें आप नहीं मालूम क्या कुछ बनाए, हम पे आप चोर डाकू स्मगलर नहीं मालूम क्या कुछ बना रहे हो, हम पे आप जुल्म भी करें, हम पे आप सितम भी करें। हम उस सब के बावजूद फिर भी हम पाकिस्तान के लिए अनल हक की बात करते हैं, हम कभी पीछे नहीं हटते पाकिस्तान के लिए। मगर ये हमारा बुनियादी हक है और हमारे पाकिस्तान के लोगों का बुनियादी हक है कि उनका एहतजाज को रिकॉर्ड कराया जाए हर फोरम पे। अगर हम एपीसी कर रहे हैं तो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए कर रहे हैं, अगर हम एपीसी कर रहे हैं तो आवाम की बेहतरी के लिए कर रहे हैं, अगर हम एपीसी कर रहे हैं तो अमन के खातिर कर रहे हैं, अगर हम एपीसी कर रहे हैं तो जमहूरियत और पार्लियामेंट के इस्तेकाम के लिए कर रहे हैं। तो इसमें कोई नाराज होने की बात नहीं है, इसमें कोई किसी को बुरा, मगर हम तो कहते हैं आपस में राजी होना जी, नाराज दूसरों से, हुकूमत से नहीं। मैं तो कहता हूँ आप आपस में तो राजी हो, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज। नहीं, हम आपस में राजी हैं, अवाम के जहाँ पे बुनियादी हुकूक है वहाँ पे हम राजी हैं। मगर ये देखिए, जो पाकिस्तान एक वक्त में पूरी दुनिया में लीड किया करता था हर चीज में, हम जौहरी कुव्वत हैं, हम किसी के दस्तनगर कैसे हो सकते हैं? हम फलस्तीन के सबसे बड़े एडवोकेट रहे हैं, हम उससे कैसे पीछे हट सकते हैं? हाँ, ये क्रेडिट मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को जाता है कि जनाब हमने तकसीम नहीं किया मिल्लत में। जब यमन में फौज भेजने की बात हुई तो पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने ये मना कर दिया था कि नहीं, हमारी सिपाही, हमारे बच्चे अपने मुसलमान भाइयों के खिलाफ इस्तेमाल नहीं किए जाएंगे। तो हमने अपने खारजा पॉलिसी का एक स्टैंड रखा और उसकी कीमत भी हमने अदा की। जब हमने अमेरिका से शिफ्ट किया अपने रीजनल पॉलिटिक्स में और सीपैक पे, तो मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने उसकी कीमत अदा की पनामा की सूरत में और अहकामा की सूरत में। तो हम अब भी कीमत अदा करने को तैयार है, मगर शर्त यह है कि जनाब दोनों तरफ से मुल्क आगे तभी बढ़ेगा जब दोनों पहिए साथ मिलकर चल रहे होंगे। इख्तलाफात हर पार्टी के हो सकते हैं, मगर पाकिस्तान के ऊपर किसी का कोई इख्तलाफ नहीं है। ठीक है, मैं वापस आता हूं। दामरा साहब, मुझे दो बातें आपसे पूछनी है। पहली बात तो ये कि क्या मुस्लिम लीग नवाज और पीपल्स पार्टी एपीसी के हवाले से मुत्फिक है? क्योंकि आज कुछ खबरें आई, अगरचे उसकी तरदीद भी आ गई, कहा गया कि पीपल्स पार्टी को एतमाद नहीं है मुस्लिम लीग नवाज के ऊपर, और ये भी कहा गया कि पीपल्स पार्टी ये समझती है कि मुस्लिम लीग नवाज जब भी मौका आता है उस वक्त साथ नहीं देती। दूसरा ये बताइएगा कि हुकूमत के हवाले से, वफाकी हुकूमत के हवाले से क्या एतराज़ात होते हैं आपको? आपकी मुसलसल बयानबाजी आती है, बिलावल भुट्टो कहते हैं कराची पर किसी को कब्जा नहीं करने देंगे। कब्जा कराची पे कैसे हो सकता है? देखिए मलक साहब, पहली बात तो ये है कि जो आपने पीएमएल-एन और पीपल्स पार्टी के हवाले से बात की, देखें यही बात जो निहाल भाई ने कहा कि बहुत सारे ऐसे होते हैं जो हमने जारी एक दूसरे के खिलाफ अपोजिशन भी की हुई है, हुकूमतों में भी रहे हैं, तो बहुत सारे इशूज से हमारे खिलाफ हो सकते हैं, मगर जहाँ पर अवामी इशूज आ जाते हैं वहाँ पर ये हम एक पॉइंट पे हैं। और जारी ये एपीसी के हवाले से हमारी जो पार्टी की टीमें हैं वो भी आपस में मिली हैं, और शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की भी आपस में मुलाकातें हुई हैं। तो वो बहुत ही जल्द अवामी इशूज से एक एपीसी हो जाएगी और ये सब पार्टियों को जी धामरा साहब जी भाई, ये सब पार्टियों को इस जेन्युइन इश्यूज पे एक पेज पे आना पड़ेगा। अगर नहीं तो पाकिस्तान के अवाम लीडर लेस तहरीक भी चला सकते हैं। अगर लीडर लेस तहरीक चल पड़ी तो वो सबके लिए नुकसानदार साबित होगी। दूसरी बात आपने गालबन मुझसे पूछी कराची के हवाले से। देखिए, कराची के हवाले से आपको ये मालूम है कि गाय बगाए जब भी ये हुकूमत परेशान होती है, उन में जो अपोजिशन इनसे पूछती है कि ये एहसाब में नाकाम गए, इनके दौर में करप्शन हो रही है और वसीम है वो भी नेब में पेशी पे है, दूसरे अगर पेशी पे हो तो वो जेल में चले जाए, मगर ये क्योंकि लाडले होते हैं। इन सब से ध्यान हटाने के लिए ये कराची को कभी गवर्नर राज के रूल की धमकी देते हैं, कभी वफाक के हवाले करने की आईनी तौर पर कोई गुंजाइश नहीं है। अगर ये सोच हुई तो ये वो मोदी वाली सोच है, जिस तरह उन्होंने कश्मीर पे कब्जा किया इस तरह वो कराची पे कब्जा करेंगे, और कराची पूरे पाकिस्तान की शहर है। अगर यहाँ पर अगेन वन यूनिट की कोई सोच सोची गई और गैर आईनी कोई इक़दाम उठाया गया तो इसकी आवाज सिर्फ सूबे भर से नहीं पूरे पाकिस्तान से आएगी, और सब पाकिस्तानी मोटे वतन हुकूमत और पीटीआई की हुकूमत, मुझे पता नहीं कौन से लोग हैं जो पीटीआई को ये मशवरा देते हैं। एक तो 3 किस्म की पीटीआई है। एक पीटीआई आप कराची प्रेस क्लब से लेके पेशावर तक नजर आएगी, जो इनसे कारकुनान मुतालबा करते हैं कि हमारी पुरानी नजरियाती पीटीआई वापस कर दो, जो कंटेनर पे बैठ के बड़ी एक पीटीआई जो शाम 7 बजे से 11-12 बजे तक टास्क फोर्स में बैठी है,
उनको पता कुछ होता नहीं है, मगर वो बात से बात करके एंगेज करते हैं टाइम। एक वो पीटीआई है जो माफिया का नाम है, जो बनीगाला में पीछे प्राइम मिनिस्टर से ऐसे काम लेती है जैसे इन्होंने बकौल शिबरी फराज के बीआरटी का मंसूबा जो है वो हमारा फेल्यूर है, नाकाम मंसूबा है, हम उसको मानते हैं, मगर 4 दिन के बाद जो है वो प्राइम मिनिस्टर से इनॉग्रेशन करा देते हैं। एक अनकम्प्लीट प्रोजेक्ट की वो जो इसका है बीआरटी प्रोजेक्ट, उनकी इन्होंने इनॉग्रेशन करा दी है। तो इस तरह के काम प्राइम मिनिस्टर से पता नहीं कौन लेता है और वो कौन से लोग हैं जो इस तरह के काम उससे लेते हैं। तो मेरे ख्याल में एक सख्त और बहुत ही मुजाहिमत के तौर पर सामने बात आएगी अगर कराची को इस तरह गैर आईनी इक़दाम के तौर पर अलग करने की कोई कोशिश की गई। शाहनाना गुलजार साहब, ये कराची के लिए आईनी और कानूनी ऑप्शन पर गौर करने की बातें, वजारत कानून को इस हवाले से इमरान खान साहब की तरफ से ग्रीन सिग्नल देना, ये बातें क्यों हो रही हैं? पीपल्स पार्टी के खदशात क्या दुरुस्त है? देखिए जी, मुझे पीपल्स पार्टी के खदशात का इतना गम नहीं है, मुझे अवाम का गम है। एक पीपल्स पार्टी एक मैं कैसे कहूँ, एक अवाम होती है, एक खवास होते हैं, ये खवास लोगों की पार्टी है। सो उनके अपने खदशात होंगे। देखिए, मैं जमहूरियत से, क्योंकि उन्होंने बात की ना कि गैर आईनी काम, मुझे ये बताइए, जब 18वीं तरमीम बन रही थी, नेशनल असेंबली में इस पर कितनी डिबेट हुई थी आपको पता है? किसी को शायद पता हो? 0 मिनट। आप पाकिस्तान का नक्शा बदलते हैं और इस पे 1 सेकंड बहस नहीं करते हैं। इसमें लोगों की क्या नीयत हो सकती है, आप खुद सोच लें कि आप वफाक से पाकिस्तान, हम तो पीटीआई तथा हुकूमत नहीं थी ना, पीएमएलएन थी ना, पीपल्स पार्टी थी, आप वफाक के टुकड़े टुकड़े कर रहे हैं। आप कौम को प्रोविंशियलिज्म के ना और फेडरलिज्म और पता नहीं क्या क्या अकवाल ज़रीम बोल के आप टुकड़े कर दिए आपने एडमिनिस्ट्रेशन के। फिर उसके बाद जो आपने हाल किया, 12 साल हो चुके हैं सिंध को एडमिनिस्ट्रेशन करते हुए। कराची माशाल्लाह पाकिस्तान का क्या दुनिया का पहला ओपन, जिसे हम कहते हैं ना मैन होल है, ओपन सूअर है दुनिया का, कि वहां पे लोग कचरे के साथ सोते हैं, कचरे के साथ खा रहे होते हैं। एक बारिश नहीं संभाली जा रही उनसे। पाकिस्तान 73 साल से बना हुआ है। ये मानने की बात है कि जी इनसे नहीं ये नहीं, सफाई नहीं हो सकती, और तो छोड़े मुल्क क्या क्या संभालेंगे। तो जिस चीज की तरफ मैं जाना चाह रही हूँ कि अगर कोई गैर आईनी काम हुआ वो हमारी हुकूमत नहीं करेगी, क्योंकि ये जरा बच्चों वाली बात होगी कि जी हम गैर आईनी काम करेंगे और हमारे साथ अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी करते हैं उसके लिए आपको 2/3 ऑफ पार्लियामेंट की जरूरत होती है। वो हमारे साथ कहाँ खड़े होंगे? ना अपोजिशन खड़ी होगी, ना कोई और खड़ा होगा। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अगर हम नहीं करते हैं, अगर हमने कुछ और करना हो तो वो कैसे करेंगे? प्राइम मिनिस्टर तो पे बैठ के आएंगे, कराची कब्जा करेंगे। हमें आवाम का गम है। हमारे पहले इतने मसाले फेडरेशन के कि कराची को तो सर लेना एक और मसला है, लेकिन उनकी आवाम इस वक्त बिलबिला रही है, किसी को परवाह ही नहीं है, किसी को गम ही नहीं है। पहले कराची को टेररिस्ट से बर्बाद किया, फिर पॉलिटिकल लड़ाइयों से उज़ैर बलोच की GIT PJT बल्दिया GIT, कराची बेचारे का तो वारिस नहीं है, ना कोई पूछने वाला है। तो जहां तक कौम को या प्राइम मिनिस्टर को ये हक है कि देखिए सिंध और कराची पाकिस्तान का हिस्सा है, कोई खास मुल्क नहीं है जो पाकिस्तान से बाहर खड़ा है। ये उसी मुल्क का हिस्सा है जहां पे बाकी सारे हम लोग इज्जत से अपने आराम से सुकून से हमें हक है नींद करने का, तो कराची वालों का भी है। तो अगर वजीर आजम इस पर प्लान करते हैं, इस पर सोचते हैं, उनको फुल हक है करने का। हाँ, अगर पीपल्स पार्टी हुकूमत सिंध कुछ कर सकती है अपने लोग की जिंदगी बेहतर करने का, तो हम क्या उसको रोकेंगे? हम किस किस्म के लोग होंगे कि कुरान पे ओथ लें, कॉन्स्टिट्यूशन पे ओथ लें और फिर गम करें कि जी कराची क्यों अच्छा हो गया? ये तो मानने वाली बातें नहीं है ना। अपनी कोताहियों को वजीर आजम पे थोपते हैं, ये तो समझ से भी बाहर है मेरी। ठीक है निहाल हाशमी साहब, सिंध हुकूमत के पास अख्तियार है, वो कराची में काम करे, कोई पूछने वाला नहीं है। आपकी हुकूमत थी, मियां नवाज शरीफ कराची जाया करते थे। इमरान खान साहब अगर कराची जाते हैं, कराची के मसाइल की बात करते हैं और कराची की अगर जो बड़े इशूज हैं उस पर बात करते हैं, तो ये खौफ क्यों पैदा होता है कि कराची पे कोई कब्जा कर लेगा? हुकूमत सिंध में पीपल्स पार्टी की है, कब्जा कैसे हो सकता है? मेरी बहन ने बहुत अच्छी बातें की हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें आवाम का गम है, दर्द है, उसके लिए जाते हैं। काश मेरी बहन अपनी पार्टी से ये भी कहते कि आटा चीनी सस्ती की जाए, अशिया खुर्दनोश सस्ती की जाए, बेरोजगारी का खात्मा किया जाए, बिजली और गैस के बिल सस्ते किए जाए, तो यकीन जाने ये 5 साल की मुद्दत नहीं, लोग इनको बहुत सालों तक बर्दाश्त करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। मेरी बहन ने एक और बात की 18वीं तरमीम के हवाले से, तो मैं आपको बताऊं महीनों उसके ऊपर बातचीत होती रही विद इन द पार्लियामेंट और आउटसाइड, मोस्टली आउटसाइड द पार्लियामेंट, जब लोग इस तरमीम के ऊपर और तमाम पार्टी ऑन बोर्ड, जब तमाम पार्टी ऑन बोर्ड होती है, यूनिवर्सली जब पास होता है, जब एक भी वोट डिसेंट में नहीं जाता तो उसमें बहस बाहर हो चुकी होती है। तीसरी बात जो की उन्होंने,
اور آپ کہہ رہے ہیں، آپ نے جو کہا کہ محمد نواز شریف صاحب کراچی کیوں آتے، تو آپ کو یاد ہوگا 25 سال تک یہاں پہ کشت و خون ہوتا رہا، گولیاں اور لاشیں ہوتی رہیں. محمد نواز شریف صاحب نے آ کے قبضہ نہیں کیا، انہوں نے قائم علی شاہ صاحب کو بلایا، تمام پولیٹیکل پارٹی کو آن بورڈ لیا، سب کو عزت وقار اور احترام دیا گیا. اور وہاں اس میٹنگ میں بھی تھا، شاید آپ بھی آئے ہوں. تو بات یہ تھی کہ ہم نے کہا کراچی کو امن دیا جائے، یہاں کے لوگوں نے کہا ہمیں زندہ رہنے کا حق دیا جائے. اور الحمدللہ محمد نواز شریف صاحب کے اور سندھ گورنمنٹ اور تمام اسٹیک ہولڈر کی کوشش ہوئے، ہمارے لا انفورسمنٹ ایجنسی کو ہم نے امپاورڈ کیا اور آج کراچی امن کا گہوارہ ہے. کبھی محمد نواز شریف صاحب نے بولا ہم قبضہ نہیں کرنا چاہتے. ہم نے یہاں پہ گرین بس کا منصوبہ دیا، ہم نے یہاں پہ لیاری جو بائی پاس ہے اس کا منصوبہ دیا، یہاں پہ ہم نے پاور پلانٹس لگائے، یہاں پہ ہم نے K4 کا منصوبہ دیا، یہاں پہ ہم نے سیوریج کا منصوبہ دیا اور اس کے لیے فنڈنگ کر دی گئی. آپ ریکارڈ دیکھ لیں، کبھی میاں محمد نواز شریف صاحب نے، یہ PMLN کی گورنمنٹ نے نہیں کہا کہ ہم آپ کو اڑا دیں گے، پھینک دیں گے، ہٹا دیں گے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا فرض ہے، یہ ہمارا حصہ ہے. کوئی قبضہ نہیں، قبضہ کرے دلوں پہ راج کرے اپنے کام سے. تو آج محمد نواز شریف کو پاکستان اور کراچی کے گلی میں لوگ جھولیاں اٹھا اٹھا کے دوائیں دیتی ہیں، مائیں بہنیں، ان کی وجہ سے شہر میں امن ہوا، اس جگہ پہ سکون ہوا. قبضہ نہ کریں، لوگوں کو دل جیتیں، کام کریں، عملی کام کریں. جس طرح سے موٹر وے نواز شریف نے کراچی ٹو حیدرآباد بنا کے دیا، جس طرح سے سکھر سے ملتان موٹر وے بنا، آپ کام کریں گے، لوگ آپ کو قبضہ کی ضرورت نہیں. جی ٹھیک ہے، پروگرام ختم ہونے والا. بالکل نہال ہاشمی صاحب، میں معذرت کے ساتھ دھامرا صاحب، کراچی ابھی میئر کی مدت بھی ختم ہونے والی ہے. آپ کراچی سندھ کی حکومت آپ کی ہے، کراچی کے مسائل اگر آپ حل کر دیں گے تو PTI کی تنقید تو خود بخود ختم ہو جائے گی. دیکھیں ملک صاحب، ایشو یہ ہے کہ پاکستان میں 3 tiers گورنمنٹ ہے اور کراچی کو جب ہم ہب قرار دیتے ہیں تو اس میں صرف سندھ گورنمنٹ کو تنقید کا نشانہ کیوں بنایا جا رہا ہے؟ یہاں پر فیڈرل کی بھی ذمہ داری ہے، جیسا کہ نیال صاحب نے بھی بات کی، یہاں پر لوکل باڈیز کی بھی ذمہ داری ہے، یہاں پر صوبے کی بھی ذمہ داری ہے. ابھی میری بہن کی اصل جو PTI کی روح تھی وہ آپ کے سامنے آ گئی کہ جہاں پر یہ 8 سال سے حکومت کر رہے ہیں نا، خیبر پختونخوا صوبہ، اس کا نام بھی 18th امینڈمنٹ پہ آیا تھا اور 18th امینڈمنٹ سے جو اریٹیشن ہے آپ کو نظر آئی. ایشوز آج بھی میاں والی کے عوام کے ساتھ بھی ہیں، لاہور کے عوام کے ساتھ بھی ہیں، سیالکوٹ، فیصل آباد، بنوں کے بھی ایشوز وہی ہیں، پشاور کے بھی ایشوز وہی ہیں. تو آپ نے عوام کے ایشوز کم نہیں کیے، بہت بڑا ہے اور آپ کو کام کرنا پڑے گا پورے پاکستان. دھامرا صاحب، میں معذرت چاہتا ہوں، پروگرام کا وقت بالکل ختم ہو گیا. آپ کا بہت شکریہ. شانتانہ گلزار صاحب آپ کا بہت شکریہ. نہال ہاشمی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین، یہ آج کا پروگرام تھا، کل انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.